اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس رمضان کا موضوع ہے آخری عشرہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا مالی عبادت کے ساتھ ساتھ بنی نوع انسان کے ساتھ اعلیٰ درجہ کی ہمدردی بھی ہے۔ انسان کے پاس جو بھی مال و دولت ہے وہ خدا کی عطا کردہ ہے، یعنی قدرتی ذرائع اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان دوسروں کی مدد اور تعاون سے مال کماتا ہے۔ اسی مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یعنی خدا کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کر لیا کرو۔ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے آسمان کے فرشتے دعا مانگتے ہیں، اور جو بخل سے کام لیتے ہیں، خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ قرآن کریم کے عین مطابق تھے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے باب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی دولتیں عطا فرمائی، مگر آپ نے ایک لحظہ بھی ان کو اپنی تحویل میں رکھنا گوارا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے، مجھے خوشی اس میں ہوگی کہ اس پر تیسرا دن چڑھنے سے پیشتر اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دوں۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے بے شمار خزائن کے دروازے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، اور کسی نوع کی تن پروری میں ایک حبہ بھی خرچ نہ ہوا، نہ کوئی عمارت بنائی، نہ کوئی بارگاہ تعمیر ہوئی، بلکہ ایک چھوٹے سے کچے کوٹھے میں، جس کو غریب لوگوں کے کوٹھوں پر کچھ ترجیح نہ تھی، اپنی ساری عمر بسر کی۔ سونے کے لیے اکثر زمین پر بستر، اور رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا، اور کھانے کے لیے نان جو یا فاقہ اختیار کیا۔ دنیا کی دولتیں بکثرت ان کو دی گئیں، پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ہاتھوں کو دنیا سے ذرا آلودہ نہ کیا، اور ہمیشہ فقر کو تونگری پر اور مسکینی کو امیری پر اختیار کیا۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 289۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس تھے، لیکن ماہ رمضان میں جود و کرم اور انفاق فی سبیل اللہ کی کیفیت کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل کل لیلۃ فی رمضان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ سخاوت رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی، جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ہر رات ملاقات کرتے تھے۔ ناظرین کرام، خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا خدا تعالیٰ کو قرض دینے کی مترادف ہے، اور خدا تعالیٰ اس قرض کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے کہ جیسے ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر خدا اس میں 7 خوشے نکال سکتا ہے، اور ہر ایک خوشہ میں 100 دانے پیدا کر سکتا ہے، یعنی اصل چیز سے زیادہ کر دینا،
یہ خدا کی قدرت میں داخل ہے۔ چشمہ معرفت صفحہ 162۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ تزکیہ نفس، تقویت ایمان اور حصول جنت کا موجب ہے، اور مال کو روکے رکھنا خدائی غضب کو بھڑکانے اور جہنم کے دردناک عذاب کا باعث ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اس امر کا اشارہ پایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی غرض در حقیقت امراء کے مالوں کو پاک کرنا ہے، یعنی ان کے مالوں میں جو ملک کے دوسرے لوگوں کی محنت اور ان کے حقوق کا ایک حصہ شامل ہو گیا ہے، اس کو ادا کر کے خالص ان کا حق علیحدہ کر دینے کے لیے یہ ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ لوگوں کے مالوں سے صدقہ لے اور اس طرح ان کو پاک کر، یعنی ان کے مال اس ذریعے سے ہر قسم کی ملونی سے پاک ہو جائیں۔ پھر فرماتا ہے، چاہیے کہ یہ مال امراء سے وصول کیے جائیں اور ان سے غرباء کو ترقی کی طرف لے جایا جائے۔ انوار العلوم جلد 8 صفحہ 307۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں راہ اللہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا عمدہ مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں، تاکہ ہم خدا کی رضا کو پانے والے ہوں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔